استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے، یعنی 2-3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا زیادہ یا کم، اس میں سے بہتر چیز کا انتخاب کرنا، اس کو طلب کرنا. یعنی مثلاً آپ کے بچے کے 2-3 پروپوزل آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو ہاں کریں کس کو نہیں کریں، تو آپ استخارہ کرتے ہیں. آپ کے پاس 2-3 جاب اپرچونٹیز ہیں، کون سی جاب لیں؟ استخارہ کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان متزلزل ہوتا ہے نا، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے. استخارہ پیورلی خیر کی دعا مانگنا ہے، دیٹس اٹ. نہ یہ غیب کی خبر دیتا ہے آپ کو، اور نہ ہی اس میں کوئی خواب آنا شرط ہے، اور نہ ہی کہیں سے کوئی ہنٹ ملنا شرط ہے. یہ سمپلی خیر کی دعا کرنا ہے کہ اللہ اس میں سے خیر عطا کر دے، مجھے جو خیر والی چیز ہے وہ مجھے دے دے. کہا جاتا ہے استخر اللہ یخر لک، اللہ سے استخارہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر کا انتخاب کر دے گا. یعنی تم سے خود انتخاب نہیں ہو رہا، تم فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ بعض کا جو اہم معاملے ہوتے ہیں جیسے بزنس ہے، شادی ہے، ٹریولنگ ہے، تو انسان فیصلہ نہیں بعض اوقات کر پاتا، ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو روک رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر ایسے میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے لیے خیر کا رستہ نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا کر دیتا ہے. اور اس میں خاص طور پر پھر نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لی جاتی ہے، اور دعا کے ساتھ کہ جو کام بہتر اور اولا ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے. تو اس کو طلب کرنا یہ استخارہ کہلاتا ہے. علماء امت کا اجماع ہے کہ نماز استخارہ سنت نماز ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور اپنی طاقت، وسائل اور قدرت پر بھروسہ اور انحصار کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجا کی جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کر دے. تو اس لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، یعنی کسی فیصلے کی خاص طور پر ضرورت ہو، تو پھر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، اور دعا سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور حمد و ثنا کرے، اور پھر زبان سے اپنی محتاجگی کا اظہار کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرے اور بہتر فیصلے کو طلب کرے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا کہ بندے کے لیے خیر کیا اور شر کیا ہے، کیونکہ خالق تقدیر بھی وہی ہے، اسی نے تقدیر ہماری مقرر کی ہے. تو مومن کو چاہیے کہ چھوٹے بڑے معاملات میں فائنل فیصلہ نہ کیا کرے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لے، اللہ سے خیر نہ مانگ لے اور سنت کی پیروی نہ کر لے. اوورآل بھی انسان اللہ کا محتاج ہی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو نہیں تمہاری ضرورت کہ تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ اور تمام تعریفوں کے لائق ہے. انسان خیر اور شر کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا. بعض اوقات وہ ایک چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہی اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ شر ہوتی ہے. اور بعض اوقات کسی چیز کو وہ اپنے لیے برا سمجھتا ہے اور وہی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یاد رکھیں جب انسان اللہ سے دعا کر لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے تو انسان اس کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے، ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پہ تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یعنی اس نے اللہ سے فیصلہ طلب کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے اس کو ایک راہ دکھا دی، وہی اس کے لیے خیر ہے، چاہے بظاہر اس میں کچھ تکلیفیں بھی آ رہی. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تو پھر یہ کیوں ہو گیا. بھائی اس میں بھی کوئی حکمت تھی. تم اس کو عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو کہ یہ کیا چیز میرے پلے پڑ گئی ہے، یہ بزنس تو مجھے نہیں چاہیے تھا، یہ جاب نہیں چاہیے تھی، کاش میں وہ فلاں کو ہاں کر دیتا، وہاں بہتری تھی. نہیں، جو بھی اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا اب اس پہ راضی ہو جاؤ اور اس میں خیر کا انتظار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا قرآن مجید کی سورت کی طرح سکھایا کرتے تھے صحابہ کو. جابر کہتے ہیں آپ ہمیں
تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. تو قرآن کی سورت کس طرح سکھاتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور پوری مکمل طور پر پڑھی جائے. تو صحابہ کی بھی پھر کیا عادت ہوئی, وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے تھے. سبحان اللہ. خاص طور پر آپ دیکھیے حضرت زینب کا معاملہ, حضرت زینب کے نکاح کی بات مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت زینب کی طلاق کی عدت ختم ہوئی جو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی سے فرمایا کہ حضرت زینب کو جا کے میری طرف سے نکاح کا پیغام دو. آپ سوچیے ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی اور پتہ چلے کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے لگی ہے تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی. پھر تو وہ فساد اور طوفان اٹھائیں گے اور کئی طرح کے شر کے دروازے کھول دیں گے کہ اس لڑکی کی شادی اگر ہم نے نہیں رکھا اس کو تو کوئی بھی نہ رکھے. عجیب طرح کی نفسیات ہے لوگوں کی, کیونکہ دین سے دور ہے. اگر وہ یہ حدیث پڑھ لیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو کہا اور وہ ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں, اب طلاق ہو چکی ہے, اور وہی جا کے ان کو پیغام دے رہے ہیں. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ, یعنی مجھ سے تمہاری جان چھوٹی, اب خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے. حضرت زینب کا جواب دیکھیے, کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں. پیغام کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کے نبی کی طرف سے. ایک عورت کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو, اور اس وقت بھی وہ اس خوشی کے عالم میں, اس ایکسائٹمنٹ میں یہ نہیں بھولی کہ لیٹ می ڈو استخارہ فرسٹ, پہلے میں استخارہ کروں. اور ہمیں تو کوئی اگر آفر ہو اور کوئی دنیا کے لحاظ سے کوئی چارمنگ سی چیز نظر آ رہی ہے اور ہمیں پتا چلے یہ ہمارے لیے, تو ہم کہتے چلو ڈن کر دو جلدی سے. استخارہ تو نہیں کرتے. آپ کو یہ ہوتا ہے نہیں وہ ہاتھ سے نکل جائے گی بس فوراً جلدی کرو, وہ استخارہ بعد میں ہوتا رہے گا. نہیں, پہلے استخارہ, پھر پھر آپ دیکھیے وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی, یعنی پیغام آیا اور اٹھ کے فوراً ہی استخارہ کیا. یعنی استخارے میں بھی کوئی بہت سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو, کوئی آفر آئی ہے, فوراً اٹھے استخارہ کریں. اور ادھر قرآن میں حکم اتر آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ہی آسمانوں پر ان کا نکاح کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئے. دیٹس اٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا استخارہ قبول کر لیا, خیر کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہ خیر عطا کر دی. اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر بظاہر خیر کا کام بھی نظر آتا ہو پھر بھی استخارہ کریں. آپ ہر لحاظ سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں, بس آخری فائنل سگنیچر کرنے جا رہے ہیں, آپ کا دل بھی مطمئن ہے, شرح صدر ہے, پھر بھی استخارہ کریں. امام نبوی کہتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے, خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو. بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں بھی کسی کام کے لیے, یعنی اہم کاموں کے لیے, ایک تو نا روٹین کی عادت, ڈیلی روٹین کے, لیکن اہم کاموں کے لیے اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے, یعنی نماز استخارہ کی 2 رکعتیں ادا نہ کر لے. استخارہ شرمندگی سے بچانے کا ذریعہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا. یعنی اپنی طور پر ایفرٹ کرتا رہے, آگے بڑھتا رہے, انسانوں سے مشورہ کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے, کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے. یہ 3 فیکٹرز ہیں. ایک ہے آپ کی ذمہ داری, اور وہ کیا ہے؟ محنت کرنا, کوشش کرنا, قدم بڑھانا. دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ مشورہ, اچھے قابل لوگوں کی رائے لینا جو اس چیز اس فن کے ماہر ہوں, ان سے پوچھنا. اور تیسرے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا. جو شخص یہ تینوں کام کر لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا, پھر وہ کہیں نہ کہیں سے خیر پا ہی لیتا ہے. بعض حکماء کہتے ہیں جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا. نمبر 1, جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ, یعنی اس کو مزید نعمتیں ملتی چلی جائیں گی جب تک وہ شکر گزار ہوگا. نمبر 2, جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا. نمبر 3, جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا. اور نمبر 4, جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا. اگر ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں
تو وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہیں. ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے خود کوشش نہیں کی پوری جیسی کوشش کا حق ہے، ہم نے لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جیسے مشورہ کرنے کا حق ہے، ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے، ورنہ کبھی بھی ناکام نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو. یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے، سمجھدار ہونے کی نشانی ہے. استخارہ کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے؟ تمام جائز اور مستحب کاموں میں، جیسے شادی ہے، کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے. اور اسی طرح جب دو جائز کاموں میں کانفلکٹ ہو رہا ہو، یہ کروں یا یہ کروں، اس وقت بھی یعنی بہتر کیا ہے میرے لیے. 2 جاب آفرز ہیں، 2 رشتے ہیں، 3 ہیں، زیادہ ہیں، ان میں سے کس کا انتخاب کروں؟ پھر استخارہ کریں. علماء کہتے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے استخارہ کرے اور رشتے کے معاملے میں متعلقہ شخص سے مشورہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی طرح استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت. اور جب استخارہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضروری ہے تو زندگی کے اس اہم مرحلے پر کیوں نہیں ضروری؟ اور پھر آپ دیکھیے اس معاملے میں حضرت زینب کا ہی واقعہ، پھر صحیح مسلم کی روایت اب بتا دیتی ہوں کیونکہ خوبصورت واقعہ، تھوڑے سے الفاظ فرق ہے. حضرت انس کہتے ہیں جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ زینب کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو. زید رضی اللہ عنہ چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی، یعنی فرمنٹیشن. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خمیری روٹی کھانا جو ہے اور فرمنٹیشن کرنا جو ہے آٹے کی، وہ اس کے فائدے کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو زید کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا ہے، حتیٰ کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ذکر کر دیا تھا. سبحان اللہ، صحابہ کے اندر کیسا ایمان تھا نا، کیسی حکمت تھی کہ چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا، اب میں ان کو نہیں دیکھ سکتا. میں نے ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرنے والی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں. چنانچہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر، مخصوص جگہ تھی ان کی نماز کی، وہاں جا کر کھڑی ہوئی اور قرآن کی آیات نازل ہو گئی. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی استخارہ کرے گا تو عورت بھی استخارہ کر سکتی ہے. حضرت زینب نے استخارہ کیا، یعنی اس واقعے سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی. اور حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی غلط کام کے لیے، چوری کرے کہ نہ کرے. اسی طرح واجبات میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے. واجبات کیا ہیں کہ جیسے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان واجب ہے. تو اب کوئی استخارہ کرے کہ میں ماں باپ کی ملاقات کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں اور میں ان کی خدمت کروں کہ نہ کروں، یہ استخارے کی چیز نہیں ہے. اسی طرح نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یعنی ظہر کی نماز اب آ رہی ہے تو پہلے استخارہ کر لوں کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو نہیں، وہ تو آلریڈی فرض ہے آپ پر. یعنی استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا صحیح پتہ نہ چلے کہ واقعی میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، واجبات کا تعلق ہے، ذمہ داریوں کا تعلق ہے، میں اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کروں کہ نہ کروں، ان میں استخارہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی استخارہ کی دعا پڑھے. بعض کہتے ہیں کہ کیا سنت نماز جو سنت موقدہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض کو الگ کیا، تو اگر ہمیں کوئی مقصد ہے اور سنت موقدہ ہم نے پڑھی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو کیا اس کے بعد ہم استخارے کی دعا پڑھ لیں، یا استخارے کا مستقل نماز یعنی الگ سے 2 نفل پڑھنا ضروری ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ من غیر الفریضہ کی بات آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے نوافل، سنت موقدہ، غیر موقدہ، تحیت المسجد، وضو کی سنتیں، اشراق، چاشت، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ استخارہ شمار ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا. اس میں منع نہیں کیا گیا، کیونکہ منع کیا گیا فرض نماز کے لیے کہ اس میں نہیں کر سکتے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر
استخارہ کی دعا پڑھے. تو دوسرا گروہ کا اوپینین یہ ہے کہ مستقل 2 نفل پڑھنے چاہیے. اب یہ ہے کہ دونوں طرح کی آراء جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں وسعت ہے. بعض اوقات انسان کے پاس اتنا ٹائٹ ٹائم ہوتا ہے، یا یہ کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے اشراق کے نفل پڑھ کر، اتنے میں آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلاں آفر آئی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ نفل ہی پڑھ چکے ہیں اور آپ اسی وقت استخارے کی دعا پڑھ لیں. یعنی آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو جو آلریڈی نفل ہے انہیں کوئی استخارے کے بنا لیں. یا یہ ہے کہ دن میں مثلا آپ کو صبح 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں تو 2 اس دن کے اشراق کے پڑھ لیں اور 2 آپ استخارے کی نیت سے پڑھ لیں. تو اس میں وسعت ہے، یعنی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یعنی استخارے کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا 2 رکعت پڑھے بغیر بھی استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اصل بات تو یہی ہے کہ استخارے کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں سلام سے پہلے ہی پڑھ لیں دعا، بعض کہتے ہیں سلام کے بعد پڑھیں. تو یہ دعا نماز کے ساتھ منسلک ہے. لیکن اگر عورت نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں، پیریڈز کے دن ہیں، یعنی جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہیں، مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے وضو کی بھی گنجائش نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ دیر اینڈ دین بیٹھ کر استخارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، راستے میں بازار میں کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی اسی چکر میں ہی میں یہ خرید کے لے جاؤں. آپ کو مثلاً اپنے بیڈ چاہیے، آپ کسی دکان میں چلے جاتے ہیں، کسی مال میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی لیکن آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اب میرے ہسبینڈ کو پسند آئے گی یا نہیں، تو میں اب کیا کروں کہ نہ کروں. اور وہاں آپ کھڑے ہو کے تو نماز بھی پڑھنے کی جگہ نہیں، تو آپ کیا کر سکتے؟ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے لیے دوبارہ آنا ممکن نہیں اور اسی وقت زیادہ کنوینئنٹ ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں انہی کے ساتھ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی یہ چیز بھی، تو استخارے کی کم از کم دعا پڑھ کر آپ خریدیں. امام نووی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف استخارے کی دعا کر لے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں عام طور پر الم نشرح لک صدرک، یعنی دل کے اطمینان کے لیے وہ ایک تھوڑا سا کنیکشن بنتا ہے تو وہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، جو بھی پڑھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا استخارے کا کوئی وقت مقرر ہے کہ اس وقت ہی استخارہ کیا جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب کسی کام کا ارادہ کریں، ارادہ اسی وقت استخارہ کر سکتے، یعنی جائز کام ہے تو آپ فوراً ہی استخارہ کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ہم، جب کوئی ارادہ یا پختہ عزم کرے کہ میں کرنے لگا ہوں اس وقت استخارہ کر لیں. ممنوع اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھیں. ممنوع اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اونچا ہونے تک، ٹھیک ہے، یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک. آپ نے نماز پڑھ لی اول وقت میں، اب مغرب تک نہیں پڑھے، مغرب کے بعد آپ نفل پڑھ لیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں 3 اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، انہیں نماز سے منع کرتے. یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو، اندر باہر ہو، حتیٰ کہ بلند ہو جائے، عین دوپہر زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے. کیونکہ بہت سی قومیں سورج کی عبادت کرتی ہیں ان 3 اوقات میں، تو ہمیں اس لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے اور مشابہت سے بچنے کے لیے ان 3 اوقات میں عبادت سے، یعنی صرف نماز اور مردوں کو دفن کرنا. بعض لوگ تو قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا. یہ کیا بھائی؟ کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا. ہمیں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، ہمیں ذکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، صرف نماز اور مردوں کا دفن کرنا ان اوقات میں منع ہے. ہاں، اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ جس میں اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا، مثلاً آپ کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا کہ نہیں ڈالنا، کانسنٹ دے دیں. اب آپ عصر پڑھ چکے ہیں اور مغرب تک کافی وقت ہے، اور جو بیچارہ بیمار ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، مغرب تک انتظار نہیں کر سکتے، بھائی ابھی بتاؤ ڈالنا کہ نہیں ڈالنا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ استخارہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے. یعنی اگر کسی ایسے کام کے لیے ایمرجنسی کی کوئی کیفیت آ گئی ہے اور آپ کو استخارے کی ضرورت ہے تو پھر آپ اسی ممنوع وقت میں بھی پڑھ کے آپ استخارے کی یا تو دعا پڑھ لیں کم از کم، یا پھر نفل پڑھ کے دعا کر کے آپ فیصلہ کر لیں.
اور جس چیز کو مؤخر کر سکتے ہیں اس کو آپ مؤخر کریں. استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ. تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور دعا بھی ہے، لیکن بیسیکلی